الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ قال اللہ تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما یتقبل اللہ من المتقین، صدق اللہ العظیم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم افضل الاعمال الی اللہ ادومها وان کان قل، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم بھائیو بزرگوں، اللہ تعالیٰ کا بے پایاں فضل و کرم ہوا کہ اس نے رمضان کا مہینہ ہمیں نصیب فرمایا۔ پھر دیکھتے دیکھتے رمضان کا ایک دن وہ تھا کہ ہم نے چاند دیکھا تھا، اور آج وہ دن ہے کہ رمضان ہم سے رخصت ہو رہا ہے۔ اس کی قدر و قیمت کو جنہوں نے پہچانا تو اس کا استقبال بھی ایسے ہی کیا اور اس کو رخصت بھی ویسے ہی کیا۔ فضیل ابن عیاض علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ ہمارے زمانے میں رمضان کی خوشیوں کا انتظار 6 مہینے پہلے سے ہوتا تھا کہ رمضان آ رہا ہے، رمضان آ رہا ہے۔ اس کے لیے تیاریاں، جستجو، تڑپ، فکر، کڑھن ہوتی تھی کہ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے۔ پھر جب رمضان کا مہینہ گزرتا تو ہم 6 مہینے اس کی جدائیگی میں روتے تھے۔ تو جنہوں نے اس کو پہچانا، کمایا، جتنا اس سے تعلق ہوا اتنا ہی اس کے جانے کا غم بھی ہوتا ہے۔ گھر میں مہمان آتا ہے تو جتنا لگاؤ اس سے ہوتا ہے، گھر میں آتا ہے انسیت بڑھ جاتی ہے، پیار محبت اس سے ہوتی ہے، تو اس کی جدائیگی کی تکلیف بھی بہت زیادہ ہوتی ہے۔ تو یہ رمضان ہمارے درمیان میں سے جا رہا ہے، اب ہم کو اس کا کتنا غم ہے، کتنا افسوس ہے، ہم کو اپنے گرہبان میں جھانکنا ہے۔ غم ان کو ہوتا ہے جو اس کے حق کو ادا کرتے ہیں اور اس کی اہمیت کو سمجھتے ہیں کہ یہ کتنی اہمیت والا مہینہ ہماری زندگی میں آیا تھا، اور جنہوں نے اس کی قدر نہیں کی ان کو جانے آنے کا کوئی احساس نہیں ہوتا، کون آیا کون گیا کچھ پتہ نہیں چلتا۔ تو میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، اللہ تعالیٰ نے جو اعمال ہم سے کروائے ہیں اس سے اللہ کی قبولیت کو مانگنا ہے۔ یہ جو موقع ہے، انعام کب ملتا ہے؟ جب مالک کو اس کی مزدوری پسند آ جاتی ہے۔ کام کرنے والے کا ڈھنگ تو کیا کرتا ہے، 700 روپے تنخواہ متعین تھی ایک دن کی، لیکن کام اس نے زیادہ کیا ہے تو دینے والا 200-400 بڑھ کے دے دیتا ہے، بھئی کام اچھا کیا ہے۔ یہ دنیا کے مالکوں کا دستور ہے، اور مالک حقیقی تو وہ ہے جو بہانے ڈھونڈتے ہیں۔ تو یہ موقع وہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ انعام دینے والے ہیں آج کی رات میں۔ آسمانوں میں آج کی رات کو، عید کی رات کو لیلۃ الجائزہ کے نام سے پکارا جاتا ہے کہ انعام کے ملنے کی رات۔ جو ہم نے اعمال کیے ہیں اس کی قبولیت کی رات ہے۔ اعمال کی قبولیت جب ہوتی ہے جب بندے کو اپنے اعمال کے کرنے کے بعد اس کا ڈر اور خوف ہوتا ہے کہ کہیں میرے اعمال میرے چہرے پہ مار نہ دیے جائیں، یہ قبولیت کی علامت ہے۔ اما جان عائشہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا، اے اللہ کے نبی، آپ ہر عمل کے بعد استغفار کرتے ہیں، استغفار تو گناہوں کے بعد ہوتا ہے، استغفار کے معنی اللہ سے معافی مانگنا، ہر نیک عمل کے بعد استغفار۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ، اعمال کی قبولیت یہ ہے کہ بندہ اعمال کر کے اللہ سے استغفار کرتا رہے۔ اس لیے انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام بڑے بڑے اعمال کر رہے ہیں تو اللہ سے مانگ رہے ہیں۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، بیت اللہ کی تعمیر ہو رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں؟ فَتَقَبَّلْ مِنَّا، اے اللہ ہم سے قبول کر لیں۔ تو ہر جگہ
اللہ تعالیٰ سے مانگا گیا ہے اعمال کے کرنے کے بعد۔ اور اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ انہی کے اعمال کو قبول فرماتے ہیں جو ڈرنے والے ہوتے ہیں، اعمال کر کے ڈرنے والے۔ انما یتقبل اللہ من المتقین، اعمال کر کے اترانے والے ان کے اعمال قبول نہیں ہوتے۔ اعمال کر کے ڈرتے رہنا اور اللہ سے قبولیت کی دعا بھی مانگنا اور اپنی کوتاہیوں کا احساس بھی ہونا، تب جا کر اعمال قبول ہوتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ جلیل القدر نبی ہیں کہ اللہ نے قرآن پاک میں ان کے بارے میں فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، ہم نے ابراہیم کو ہر امتحان میں آزمایا، وہ امتحان میں کامیاب ہوئے۔ کامیابی کا راز کیا تھا؟ کامیابی کا راز یہ تھا کہ اپنے عمل کو کر کے اللہ کے سامنے انکساری کرتے تھے، اللہ یہ ٹوٹے پھوٹے اعمال ہیں، آپ کے شایان نشان نہیں ہیں، ڈر ہو رہا ہے کہ کہیں چہرے پہ مار نہ دیے جائیں۔ سجدے میں پڑھ کے کیا دعا کر رہے ہیں؟ اے اللہ مجھ سے جو کچھ بھول ہوئی اسے معاف فرما۔ کون ہے؟ وقع نبی ہیں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ۔ اللہ نے وہ عبادت کا ملکہ اور شوق و ذوق دیا کہ عشاء کے وضو سے فجر کی نماز 40 سال تک پڑھی ہے، اور مسجد بیت اللہ آئے، مسجد حرام آئے، وہاں آ کر 2 رکعت میں پورا قرآن ختم کیا ساری رات میں، اور سجدے میں پڑھ کے کہہ رہے ہیں ما عرفنا کا حق کا معرفتک، اے اللہ جیسے تجھ کو پہچاننا تھا میں نہیں پہچان سکا، ما عبدنا کا حق کا عبادتک، اے اللہ جیسے آپ کی عبادت کرنا تھا میں نہیں کر سکا۔ تو یہ وہ اعمال ہیں جو بندے کے کہ جب آدمی اعمال کے کر کے اللہ کے سامنے گڑ گڑاتا ہے، میرے اعمال کی تو کوئی حیثیت نہیں ہے تیرے سامنے، اے اللہ اس کو قبول فرما، تب جا کر اعمال میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں قبول ہوتے ہیں۔ تو آدمی اعمال کو کر کے بھی یہ یقین ہو کہ قبول ہوئے ہیں یا نہیں، ڈر خوف لگا رہے، تو میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں یہی وہ کیفیت ہے کہ اللہ تعالیٰ ان اعمال کو قبول فرماتے ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام سے مرفوع روایت ہے، حضرت جابر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جبرائیل علیہ السلام اللہ کے نبی کو واقعہ بتا رہے ہیں بنی اسرائیل کا، کہ بنی اسرائیل میں ایک عابد تھا 500 سال تک سجدے میں پڑا رہا، 500 سال تک عبادت میں رہا۔ تو اس نے اللہ سے دعا مانگی، اے اللہ میری موت کا وقت آئے تو نماز میں آئے، سجدے کی حالت میں آئے۔ اللہ نے قبول کر لیا، سجدے کی حالت میں وہ دنیا سے اٹھایا گیا۔ اب حشر کے میدان میں لایا گیا تو اللہ فرما رہے ہیں کہ اے جبرائیل اس کو میری رحمت سے جنت میں داخل کر دو۔ تو وہ کہہ رہا ہے اللہ میرے اعمال کی وجہ سے مجھے جنت میں داخل کر دے، 500 سال تیری عبادت کی، سجدے میں پڑا رہا۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ میری رحمت سے اس کو داخل کر دو جنت میں۔ وہ کہہ رہا ہے کہ میرے اعمال یعنی اعمال کے کر کے کہہ رہا ہے کہ میں نے اتنے اعمال کیے ہیں، اعمال کے نتیجے میں مجھ کو جنت ملنی چاہیے، اور اللہ کہہ رہے ہیں کہ میری رحمت سے اس کو داخل کر دو، اور یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے اپنے اعمال کی وجہ سے جنت میں داخل کرو۔ تو اللہ نے فرمایا جبرائیل ہماری نعمتیں اور اس کے اعمال دونوں کا حساب لو، کتنے اعمال کیے؟ 500 سال، اور نعمتیں اللہ نے کیا کیا دی ہیں؟ ساری نعمتیں ایک طرف۔ اب حساب ہو رہا ہے کہ 500 سال کی عبادت ایک طرف ہے، اب نعمتیں پوچھی جا رہی ہیں۔ آنکھ، سب سے پہلے آنکھ کی روشنی کے بارے میں سوال ہو رہا ہے کہ اللہ نے جو آنکھیں دی ہیں اس کی کیا بڑی نعمت ہے۔ جو آنکھیں دی تھی وہ 500 سال کی عبادت میں پوری ہو گئی۔ آنکھوں کی جو نعمت اللہ نے دی تھی وہ نعمت کے مقابلے میں 500 سال کی عبادت ہیچ ہو گئی۔ اب وہ باقی نعمتوں کا حساب نہیں دے سکا، تو اللہ نے فرمایا کہ اس نے حساب چاہا تھا اس کو جہنم میں ڈال دو، کیونکہ وہ حساب پہ پورا نہیں اترا۔ تو وہ رونے لگا، اے اللہ مجھے آپ کی رحمت سے ہی جنت میں داخل کر دے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنی رحمت سے جنت میں داخل کر دیا۔ تو میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں، ہمارے اعمال کیا حیثیت رکھتے ہیں اس بنی اسرائیل کے اعمال کے سامنے، جو 500 سال سجدے میں پڑا رہا، پھر بھی وہ اپنے اعمال کی وجہ سے جنت میں نہیں گیا بلکہ اللہ کی رحمت کی وجہ سے جنت میں گیا ہے۔ ہمارے اعمال ٹوٹے پھوٹے ہیں، پھر اللہ اس کا اجر کیسے دیں گے؟ علماء اکرام نے اس کا مسئلہ، اس کا حل یہ بتایا مثال کے طور پہ، جب ہمارا بچہ بولنے کے قابل ہوتا ہے، چلنے کے قابل ہوتا ہے، تو ہم لے جا کر اسکول میں اس کو داخلہ کراتے ہیں۔ وہ پہلے دن اسکول میں بیٹھتا ہے، دوپہر کے وقت گھر آتا ہے اور آ کے کہتا ہے ابو میں لکھنا سیکھ گیا ہوں، گنتی مجھے آ رہی ہے۔
باپ محبت سے پوچھتا ہے بیٹے کیا لکھا ہے، وہ اپنی تختی نکال کے بتاتا ہے کہ میں لکھنا سیکھ کے آیا ہوں۔ باپ اس تختی کو اٹھا کے دیکھتا ہے جس میں ٹیڑھی میڑھی لکیریں ہیں اور اس پہ سیاہی لگی ہوئی ہے اور قلم کے نشان ادھر ادھر آڑی تیڑھی لینے ہیں۔ باپ کیا کرتا ہے، باپ اس کو کچھ انعام دیتا ہے، ہمت افزائی اس کی کرتا ہے، کیونکہ اس کو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ ٹیڑھی میڑھی لکیریں کیا ہے۔ یہ باپ اس لیے اس کو انعام نہیں دے رہا ہے کہ اس کو لکھنا آ گیا ہے، اس لیے دے رہا ہے کہ اس کو محبت ہے بیٹے سے اور اس کی ہمت افزائی کے لیے اس کو انعام دے رہا ہے۔ فرمایا یہی حال بندوں کے ساتھ اللہ کا بھی ہے۔ ہمارے اعمال اس بچے کی تختی پر ٹیڑھی میڑھی لکیروں کی طرح ہے۔ اللہ کہتے ہیں کہ میرا بندہ کوشش تو کیا، اگرچہ میرے عبادت کو میرے شایان شان تو نہیں کیا لیکن کوشش تو کرتا رہا۔ تو اللہ تعالیٰ تو ماں باپ سے زیادہ رؤوف الرحیم ہے، وہ اللہ تعالیٰ بندوں کے اعمال کو یوں ہی ایسے ہی قبول کر لیتے ہیں۔ تو اس لیے میرے بھائیوں بزرگوں دوستو، آج لیلۃ الجائزہ ہے تو ہم اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ اللہ انعام دے رہے ہیں تو اسے لینے میں ہم مشغول ہو جائیں۔ ہم جو ہے آج کی رات کو جو ہے بالکل ضائع نہ کریں۔ ضرورتیں ہیں، ضرورتوں پہ تھوڑا وقت دیں، سودا لانا ہے، فلاں چیزیں منع نہیں ہے، عید ہے، عید کی خوشیاں منانا ہے، لیکن آج کی رات کو بالکل دنیا کے اندر مستغرق ہو کے ہمیں کوئی خیال نہیں۔ اور عالم یہ ہوتا ہے کہ ہماری تو ایسے مشغول ہوتے ہیں، فجر تک مشغول ہوتے ہیں، فجر میں سوتے ہیں، فجر کی نماز بھی ہماری ضائع ہو جاتی ہے۔ پہلے دن ہی ہم بتا رہے ہیں کہ ہم مسلمان نہیں ہیں، ایمان وہ ہماری زندگی سے رخصت ہو گیا۔ ہم رمضانی مسلمان تھے، رمضان کی وجہ سے مسلمان تھے، رمضان ختم تو ہم بھی شیطان آزاد ہو گیا ہے ابھی، اور وہ بڑی محنت اور کوشش کرے گا ہمارے اعمال کو غارت کرنے کی۔ ابھی سے وہ کام پہ لگا ہوا ہے کہ چلو جیسے چاند دکھ گیا وہ بھی آزاد ہو گیا، چلو انہیں جو اعمال کیے ہیں انعام کے لینے کے موقع پہ ان کو میں انعام کی جگہ سے بھگا دوں۔ بازاروں کی رونق، چپلوں کی دکانیں، کپڑوں کی دکانیں، وہیں ساری رات ہماری ضائع ہو رہی ہے۔ تو میرے بھائیوں بزرگوں دوستو، انعام کب لیں گے اللہ سے؟ اللہ تو انعام یوں ہی دیتے ہیں۔ تو آج کی رات کو ہم انعام والی رات بنائیں اپنے لیے۔ لیلۃ الجائزہ اسی لیے اس کا نام ہے کہ اللہ انعام دے رہے ہیں۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ وہ راتیں جس میں اللہ تعالیٰ بندوں کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، ایک رات اس میں سے یہ لیلۃ الجائزہ کی بھی رات ہے۔ ساری رات اللہ کہتے ہیں کہ انعام لے لو، ایک مہینہ تم نے مشقت کی ہے، ایک مہینہ تم جو ہے اللہ کے حکموں پہ چلے ہیں، اپنے پیروں کو تراویح میں ٹھہر کر تھکایا ہے، قرآن کو سن کے اپنے کانوں کو منور کیا ہے۔ اللہ ایک ایک عمل کو گنا کے کہتے ہیں کہ انعام لے لو، انعام دینے کے لیے میں بیٹھا ہوا ہوں۔ تو میرے بھائیوں بزرگوں دوستو، آج کی رات کو ہم غنیمت سمجھیں اور جو ہے اپنے صدقۃ الفطر کا نکالنے کا ہم اہتمام کریں۔ فجر کے بعد وقت نہیں ملتا، آدمی مشغولی رہتی ہے نہانے دھونے، کپڑے پہننے کی، فلاں۔ تو ہم صدقہ فطر لے کے کس کو ڈھونڈیں گے؟ فجر کے بعد کہاں لے جا کے پہنچائیں گے؟ پھر عید کا موقع، نماز کا وقت ہو جاتا ہے، پھر اس میں مشغول ہو جاتا ہے، تو یہ ہم سے رہ جاتی ہے۔ اسی لیے خصوصاً صدقہ فطر پر ہماری خاصی نگاہ ہو کہ ہم ابھی رات کے وقت میں اس کو ادا کریں تاکہ یہ چیز ہمارے ذمے نہ رہ جائے۔ کریں گے بھائی انشاءاللہ؟ درود شریف پڑھ کے دعا کریں۔ اللهم لك الحمد كما أنت أهل، فصل على محمد كما أنت أهل، وافعل بنا ما أنت أهل، إنك أهل التقوى وأهل المغفرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اهدنا واهد بنا واهد الناس جميعا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اے اللہ، اے رحمان، اے رحیم، رحم کا معاملہ فرما، کرم کا معاملہ فرما، عفو درگزر کا معاملہ فرما۔ اے اللہ، یہ ماہ مہمان ہمارے درمیان میں آیا، اے اللہ آج کا وہ دن ہے کہ آج ہم سے یہ رخصت ہو گیا۔ اے اللہ، ہم نے تیرے مہمان کی قدر نہ کی، اے اللہ تیرے مہمان کا اکرام ہم نے نہیں کیا۔ اے اللہ ہمیں معاف فرما، اے اللہ ہمیں معاف فرما، ہمارے ٹوٹے پھوٹے اعمال کو قبول فرما۔ اے اللہ، اعمال ہمارے اس قابل نہیں ہیں کہ ہم تجھ سے ان اعمال کی اجرت مانگیں۔ مولا تو بڑا کریم ہے، قبول کرنے والا ہے۔
جیسے باپ بچے کی لکیریں تختی پہ لکھی ہوئی تحریروں کو اور لکیروں کو دیکھ کر بھی خوش ہو کر اس کو انعام دیتا ہے، یہ باپ کی شفقت اور محبت ہے۔ مولا تو باپ 70 ماؤں سے زیادہ 70 باپوں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے۔ اے اللہ جیسے وہ اے اللہ ٹیڑھی میڑھی لکیریں ہیں، ہمارے بھی ٹیڑھے میڑھے اعمال ہیں، ہمارے بھی ٹوٹے پھوٹے اعمال ہیں، اے اللہ ہمارے بھی کھوٹے اعمال ہیں۔ اے اللہ جیسے ہم کرنا تھا نہیں کر سکے، ہم توبہ کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں۔ مولا ہمارے اعمال کو قبول فرما، ہماری کمیوں کو پورا فرما۔ اے اللہ ہمارے روزے کی اندر کی اے اللہ جو کمیاں ہوئی اسے معاف فرما، اور روزے کو پورا اے اللہ اس کا اجر عطا فرما۔ اے اللہ پورا اجر عطا فرما۔ اے اللہ ہم نے روزہ صرف کھانے پینے کا رکھا، اے اللہ گناہوں کا روزہ ہم نے نہیں رکھا ہے۔ اے اللہ آنکھ بھی ہماری روزے میں گناہ گار رہی، ہاتھ و پیر بھی رہے، زبان و کان بھی رہے۔ اے اللہ ہمیں معاف فرما۔ اے اللہ ہماری زندگیوں کے اندر اس ماہ مبارک کے ذریعے سے انقلاب پیدا فرما، تبدیلی پیدا فرما۔ رمضان کے بعد بھی اے اللہ روز رمضان کی طرح زندگی گزارنے والا بنا۔ اے اللہ مسجدوں کو ہمارے آباد فرما، اے اللہ ہمارے مساجد کو آباد فرما۔ اے اللہ ایام 20 کے روزے رہ کر اے اللہ روزوں کا احساس پیدا کرنے والا بنا۔ اللہ صدقہ خیرات کی کثرت زندگی بھر کرنے والا بنا۔ اے اللہ رمضان کے مہینے کی سارے اعمال کو شرف قبولیت سے نواز دے اور پورا انعام ہمیں عطا فرما۔ اے اللہ پورا انعام عطا فرما۔ اے اللہ آج بھی ہم تجھ سے انعام لینے کے لیے ہم بھی لائن میں لگے ہوئے ہیں، پر ہمیں معلوم ہے کہ ہم نے پوری اے اللہ مزدوری نہیں کی۔ اے اللہ ہم نے مزدوری کے اندر اے اللہ کوتاہیاں کی ہیں، اے اللہ کوتاہیاں کی ہیں۔ اس مہینے میں دنیا کے مالک بھی مزدوروں کو چھوڑ دیتے ہیں، درگزر کر دیتے ہیں، ان کو پوری تنخواہ بونس کے ساتھ دے دیتے ہیں۔ اے اللہ ہمیں بھی پوری تنخواہ دے دے، پورا اجر دے دے، ہمیں محروم نہ فرما، ہمیں انعام سے بھی نواز دے، ہمیں تنخواہ بھی دے دے۔ اے اللہ ہمیں انعام بھی دے دے، اے اللہ انعام جنت کی شکل میں دے دے، انعام تیری رضا کی شکل میں دے دے۔ اے اللہ انعام آخرت کا اے اللہ آخرت میں کامیابی کا دے دے۔ اے اللہ انعام اے اللہ جنت کی لازوال نعمتوں کا دے دے۔ اے اللہ انعام دنیا میں عافیت کا دے دے۔ اے اللہ انعام مرتے وقت کلمے والی موت کا دے دے۔ اے اللہ انعام اے اللہ ہماری خبر میں راحت کا دے دے۔ اے کریم کرم کا معاملہ فرما، رحم کا معاملہ فرما۔ اے اللہ کل کا دن عید کا دن ہے، اے اللہ ہمارے لیے حقیقی عید بنا دے، ہمارے لیے حقیقی عید بنا دے۔ اے اللہ عید جب ہوگی جب تو راضی ہوگا، اے اللہ عید جب ہوگی جب تجھ سے ہماری صلح ہوگی، اے اللہ عید جب ہوگی تو ہم سے راضی ہو جاوے گا۔ اے اللہ تو راضی ہو گیا تو ہماری عید ہے، اگر تو پھر بھی اس ماہ میں بھی ہم سے راضی نہ ہوا، ناراض ہی رہا تو ہماری کہاں کی عید ہے۔ اے اللہ تو راضی ہو جا، اے اللہ تو راضی ہو جا، اے اللہ تو راضی ہو جا۔ تو اے اللہ تیری اے اللہ رضامندی ہمیں دے دے، اے اللہ تیری رضامندی دے دے۔ اے اللہ تیرا صلح تو صلح ہم سے کر لے، اے اللہ تو ہم سے صلح کر لے، ہم سے محبت کر لے، اے اللہ ہم سے تو مل لے، اے اللہ اپنا بنا لے، اے اللہ اغیار کے حوالے نہ فرما۔ اے اللہ ہم جب ہی لوگوں سے گلے ملیں گے جب تو ہم سے ملے گا، اے اللہ اگر تو نہ ملا تو لوگوں کے گلے ملنا ہمارے کوئی کام آنے والا نہیں۔ اے اللہ تو ہم سے مل لے، اے اللہ تو ہم سے مل لے، اے اللہ تو مل گیا تو سب کچھ مل گیا، تو نہ ملا تو کچھ نہ ملا، تو نہ ملا تو کچھ نہ ملا۔ اے اللہ کل کے دن آپ فرشتوں کو گواہ بنا کے کہتے ہیں، اے فرشتوں گواہ رہو، میں اپنے بندوں کے روزوں اور نمازوں کے تراویح کے بدلے میں نے اے اللہ پورا بدلہ دے دیا، میں ان سے راضی ہو گیا، یہ مجھ سے راضی ہو گئے، اور میں ان کو فصیحت نہ کروں گا اور کبھی میں ان سے ناراض نہ ہوں گا، میں جب تک یہ میرا خیال کرتے رہیں گے میں ان کا خیال کرتا رہوں گا۔ اے اللہ ہمیں تیرا خیال کرنے والا بنا۔ اے اللہ لیلۃ الجائزہ کی نعمتوں کو ہماری جھولی میں ڈال دے، ہمیں محروم نہ فرما۔ اے اللہ تیری طرف سے عنایتیں ہو رہی ہیں، بارشیں ہو رہی ہیں، تیرا دربار لگا ہوا ہے، لے لو میرے بندے انعام لے لو، تنخواہ لے لو۔ اے اللہ تیرے بھکاری تیرے در پہ بیٹھے ہیں، ہماری جھولیوں میں ہماری تنخواہ دے دے، بونس کے ساتھ دے دے، اے اللہ انعام کے ساتھ دے دے، محروم نہ فرما، محروم نہ فرما۔ ہماری بدعمالیوں کو نہ دیکھ، ہمارے روزوں کو نہ دیکھ، ہماری تراویح کو نہ دیکھ۔ مولا ہم اقرار کرتے ہیں
کہ اعمال کو ہم نے اے اللہ آپ کے شایان نشان نہیں کیا ہے، لیکن تجھ سے طالب ہیں، امیدوار ہیں کہ تو ضرور ہمیں انعام سے نوازے گا۔ اے اللہ ہمیں انعام سے نواز دے، معتکفین کے اعتکاف کو قبول فرما، اے اللہ ان کے بیٹھنے کو قبول فرما، اے اللہ ان کے تیری طرف لپکنے کو قبول فرما، تیرے دروازے کے وہ چوکھٹ پہ پڑے رہنے کو قبول فرما۔ اے اللہ دنیا دار کوئی بھوکا کتا بھی آ کر کسی کے در پہ پڑ جاتا ہے تو وہ نجس کتے کو بھی روٹی کے 2 ٹکڑے ڈال ہی دیتا ہے۔ اے اللہ یہ تو اشرف المخلوقات ہیں، تیرے در کے بھکاری ہیں، اے اللہ تیرے نبی کے امتی ہیں، تیرے در کو 10 دن تھامے رہے۔ اے اللہ تو ان کے اوپر اے اللہ اپنے خصوصی عنایتیں نازل فرما، اے اللہ خصوصی فضل نازل فرما، تو ان سے رضا کا فیصلہ سنا دے۔ اے اللہ ان کے ذریعے سے ہم سب کی مغفرت کے فیصلے سنا دے، کہ مجمع کی مغفرت فرما، ہمارے مانگنے کو قبول فرما۔ اے اللہ جو کچھ مانگا ہے وہ بھی عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گئے اللہ وہ بھی عطا فرما۔ اے اللہ آج کی رات کو ہمارے لیے انعام کے ملنے کی، ہمارے اس رات کو ہماری پوری اجرت کے ملنے کی رات بنا، اس رات کو صحیح معنی میں گزارنے والا بنا۔ اپنے فضل و کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم والحمد لله رب العالمين۔